ایک دور دراز بادشاہت میں ایک خوبصورت شہزادی تھی جس کا نام لیلا تھا۔ شہزادی لیلا کو اپنی مہربانی، حسن اور حکمت کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن ایک بات تھی جو اسے پریشان کرتی تھی۔ پھر بھی اپنی بہت ساری خوبیوں کے باوجود اس نے کبھی کسی مناسب شہزادے کو نہیں پایا جس سے وہ شادی کر سکے۔ ایک طوفانی رات جب ہوا تیز چل رہی تھی اور بارش برس رہی تھی، قلعے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ قلعے کے خادموں نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی بارش میں بھیگتی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور گیلے تھے اور وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ میں ایک شہزادی ہوں، اس نے کہا، اور مجھے رات کے لیے پناہ چاہیے۔ بادشاہت کی ملکہ ایک دانشمند اور فکر مند عورت تھی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دیکھے گی کہ آیا یہ نوجوان لڑکی واقعی شہزادی ہے یا نہیں۔ ملکہ نے سنا تھا کہ اصل شہزادیاں بہت حساس ہوتی ہیں اور ایک مٹر بھی 20 گدھوں کے نیچے محسوس کر سکتی ہیں۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ دیکھے گی کہ آیا یہ لڑکی اس امتحان میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ ملکہ نے خادموں کی ہدایت دی کہ ایک بستر تیار کرے۔ انہوں نے بستر پر 20 گدے رکھے اور پھر سب سے نیچے کے گدے کے نیچے ایک چھوٹا سا مٹر رکھ دیا۔ مٹر اتنا چھوٹا اور نرم تھا کہ 20 گدوں کے نیچے اس کا احساس ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ نوجوان لڑکی کو اس کے کمرے میں لے جایا گیا اور اسے بستر پر سونے کے لیے کہا گیا۔ ملکہ بے چینی سے انتظار کر رہی تھی کہ آیا لڑکی مٹر کو محسوس کر پائے گی۔ نوجوان لڑکی جو اپنی سفر سے تھکی ہوئی تھی فوراً سو گئی۔ اگلی صبح ملکہ اور بادشاہ نے بے صبری سے نوجوان لڑکی کی رائے سنی۔ جب وہ بالآخر ناشتے پر آئی تو ملکہ نے پوچھا، بیٹی تم نے کیسا سویا؟ نوجوان لڑکی تھکی ہوئی نظر آئی اور کہا، میں تو بالکل بھی نہیں سو سکی۔ بستر میں کچھ بہت ہی آرام دہ نہیں تھا اور میں کسی طرح بھی آرام دہ محسوس نہیں کر سکی۔ ملکہ کی دل خوشی سے بھر گیا۔ نوجوان لڑکی کی یہ خاصیت نے ثابت کیا کہ وہ واقعی ایک شہزادی ہے۔ اس نے 20 گدوں کے نیچے چھوٹے سے مٹر کو محسوس کیا جو اس کی شاہی نسل کو ثابت کرتا تھا۔ ملکہ نے جانا کہ اصل شہزادی کو اتنی چھوٹی چیز محسوس کرنے کے لیے بہت ہی نرم ہونا پڑتا ہے۔ بادشاہ بھی خوش تھا۔ وہ اپنی بیٹی شہزادی لیلا کے لیے ایک بہترین شریک حیات تلاش کر رہا تھا اور اسے یقین تھا کہ یہ نوجوان لڑکی صحیح انتخاب ہو سکتی ہے۔ نوجوان لڑکی کو قلعے میں رہنے کی دعوت دی گئی اور شہزادی لیلا سے ملنے کا موقع دیا گیا۔ آنے والے دنوں میں نوجوان لڑکی اور شہزادی لیلا نے بہت سا وقت ساتھ گزارا۔ وہ باتیں کرتے، ہنستے اور اپنی زندگیوں کی کہانیاں شیئر کرتے۔ شہزادی لیلا کو نوجوان لڑکی بہت پسند آئی اور اس کی مہربانی اور حسن سلوک کی تعریف کی۔ نوجوان لڑکی جو گرم جوش اور حقیقی دل سے پیار کرنے والی تھی اور دونوں جلدی سے دوست بن گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ نوجوان لڑکی کا نام شہزادی ایملی تھا جو ایک ہمسایہ بادشاہی سے آئی تھی۔ اس نے قلعے میں پناہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ شہزادی لیلا کی خوبیوں کے بارے میں سنا تھا اور امید تھی کہ وہ ایک سچی دوست تلاش کرے گی جو اس کی قدروں کو شیئر کرے۔ شہزادی لیلا اور شہزادی ایملی کی دوستی گہری ہوتی گئی اور جلد ہی پورے بادشاہت میں دیکھا کہ دونوں شہزادیاں کتنی خوبصورتی سے ملتی ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان کی شہزادی خوش اور مطمئن ہے اور یہ دوستی سب کو بہت پسند آئی۔ ایک دن نوجوان لڑکی شہزادی ایملی کو قلعے میں ایک بڑی ضیافت میں مدعو کیا گیا۔ ضیافت کے دوران بادشاہ اور ملکہ نے ایک اعلان کیا۔ انہوں نے شہزادی لیلا اور شہزادی ایملی کی شاندار دوستی اور ان کی بادشاہتوں میں خوشی اور ہم آہنگی لانے کا کام کی تعریف کی۔ بادشاہ اور ملکہ بہت خوش تھے اور شہزادی ایملی کو ایک خاص طریقے سے عزت دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ شہزادی ایملی قلعے میں ایک عزیز مہمان کے طور پر رہیں گی اور شہزادی لیلا کے ساتھ مل کر اپنے ممالک کو مزید خوشحال اور پرامن بنانے کے لیے کام کریں گی۔ شہزادی ایملی نے اس عزت کو خوشی سے قبول کیا، جانتے ہوئے کہ یہ ایک موقع ہے کہ دونوں بادشاہتوں کے درمیان مضبوط رشتہ قائم کیا جا سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ دونوں شہزادی اپنی دوستی کو مضبوط کرتی رہیں۔ انہوں نے اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے اور اپنے ممالک کے درمیان امن قائم کرنے کے مختلف منصوبوں پر مل کر کام کیا۔ ان کی مشترکہ کوششوں نے دونوں ممالک کو خوشحالی اور خوشی عطا کی۔ مٹر کے امتحان کی کہانی بادشاہت میں ایک پسندیدہ قصہ بن گئی۔ یہ بچوں اور بڑوں کو سنائی جاتی تھی۔ ایک کہانی کے طور پر یہ حساسیت، مہربانی اور سچی دوستی کی اہمیت کے بارے میں۔ شہزادی لیلا اور شہزادی ایملی کہانی ہر کسی کو یاد دلاتی تھی کہ کبھی کبھار امتحانات اور چیلنجز صرف صحیح شخص کو تلاش کرنے کے بارے میں نہیں ہوتے بلکہ پائیدار رشتہ بنانے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے بارے میں ہوتے ہیں۔ اور اس طرح شہزادی لیلا اور شہزادی ایملی خوش و خرم زندگی گزارتے رہے، نہ صرف دوست کے طور پر بلکہ اپنے لوگوں کے لیے ایک بہتر دنیا بنانے کے شراکت دار کے طور پر۔ بادشاہت ان کی دیکھ بھال میں ترقی کرتی رہی اور مٹر کی کہانی ان کی غیر معمولی دوستی اور سچی دوستی کی طاقت کی علامت بن گئی۔